یہ پہلی عالمی جنگ 1914 سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک تاجر تجارت کے غرض سے شام کے شہر حلب کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں طوفان و باد و باران نے آ لیا، برف باری کی شدت، سڑکیں بند ہو گئیں۔ اس زمانے میں اس شہر میں ہوٹل وغیرہ نہیں تھے کہ مسافر وہاں کا رخ کرتے۔ عموماً واقف کاروں یا رشتہ داروں کے ہاں قیام ہوتا، یا پھر کسی بھی اجنبی شخص کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا اور اس سے رات رہنے کے لیے کہا جاتا تو وہ نہ صرف اپنا دروازہ کھول دیتا بلکہ کھانا بھی کھلاتا تھا۔ یہ دستور ایک مدت تک چلتا رہا، بلکہ آج بھی یہاں دیہات اور قصبوں میں یہی دستور باقی ہے، اور مہمان کا حق سمجھا جاتا ہے کہ اگر وہ گاؤں میں آئے تو اس کی مہمان نوازی کی جائے۔ اس تاجر نے ایک گھر کے دروازے پر دستک دی۔ گھر والوں نے دروازہ کھولا۔ اس نے بتایا کہ وہ مسافر ہے، رات گزارنا چاہتا ہے۔ گھر والوں نے اسے خوش آمدید کہا، اپنے گھر کے دریچے کھول دیے۔ یہ چھوٹا سا گھر تھا، اس میں میاں بیوی اور ان کا اکلوتا نوجوان بیٹا رہتا تھا۔ 2 کمروں میں سے ایک میں ان کا بیٹا اور دوسرے میں ان کے والدین سو جاتے تھے۔ دن کے وقت یہی کمرے کھانے پینے اور بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ گھر والوں نے مہمان کو بٹھایا، کھانا پیش کیا اور پھر اس کے پاس بیٹھ کر گفتگو شروع کر دی۔ تاجر نیک دل آدمی تھا۔ اس نے میزبانوں کو تفصیل سے اپنے حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ اس کے پاس ایک خطیر رقم موجود ہے جسے وہ مال تجارت خریدنے کے لیے لایا ہے۔ رات دیر تک باتیں ہوتی رہی۔ یہ گفتگو میزبان کی بیوی بھی سن رہی تھی۔ اسے پتہ چل گیا کہ ہمارے مہمان کے پاس بھاری رقم موجود ہے۔ سوتے وقت اہل خانہ نے مہمان کے لیے نئے بستر کا اہتمام کیا۔ اس پر مہمان لیٹ گیا۔ دوسرے کونے میں ان کا بیٹا لیٹ گیا۔ بیوی نے اچانک خاوند کے کان میں سرگوشی کی، ہم آخر کب تک فکر و فاقہ کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ ہمارا مہمان مالدار آدمی ہے، ایک بڑی رقم اس کی جیب میں موجود ہے، ہمیں رقم کی شدید ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہیں تو راتوں رات امیر بن سکتے ہیں، مگر وہ کیسے؟ خاوند نے پوچھا۔ اس وقت ایک نادر موقع ہے جو شاید کبھی نہ آئے، اس کی بیوی نے ورغلایا۔ آؤ ہم اس مہمان کو قتل کر دیں، جتنا مال اس کے پاس ہے قابو کر لیں اور لاش ٹھکانے لگا دیں۔ اس طوفان باد و باران کے موسم میں کسی کو کچھ پتہ بھی نہ چل سکے گا، کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارے گھر میں مہمان موجود ہے۔ رات اندھیری اور سرد ہے، لاش کو ٹھکانے لگانا کوئی مشکل نہیں، ہم راتوں رات بہت مالدار بن جائیں گے۔ اس کا خاوند پہلے تو انکار کرتا رہا کہ مہمان کے ساتھ ایسا ظلم کرنا بڑی وحشیانہ حرکت ہے، مگر اس کی بیوی اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ ادھر شیطان بھی زور لگا رہا تھا، ہم اپنی شدید ضرورت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، خون کرنا ہماری خواہش نہیں، مگر بھوک کا علاج تو بہرحال کرنا ہوگا۔ اس کی بیوی اسے اسی طرح کے جھوٹے دلائل سے قائل کرتی رہی۔ بالآخر وہ اس کی باتوں میں آ گیا۔ اب وہ اپنے مہمان کو قتل کرنے اور اس کا مال چھیننے کی پلاننگ کرنے لگا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی، سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا، برف باری کا طوفان جاری تھا اور ادھر میاں بیوی خنجر تیز کر رہے تھے۔ بیوی شوہر کو حوصلہ بھی دیتی جا رہی تھی۔ وہ بالآخر اپنے بیٹے اور مہمان کے کمرے میں داخل ہوا۔ بیوی اس کے پیچھے پیچھے تھی اور وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے کے بائیں رخ مڑا، جہاں اس نے اپنے ہاتھوں سے مہمان کے لیے نیا بستر بچھایا تھا۔ کمرے میں شدید اندھیرا تھا۔ اس نے بستر ٹٹولا، پھر انداز سے گردن تلاش کی اور خنجر چلا دیا۔ جس طرح بکری ذبح کی جاتی ہے اسی طرح سے ذبح کر دیا۔ اس کی بیوی لپک کر آگے بڑھی اور لاش اٹھانے میں اس کی مدد کی۔ دونوں میاں بیوی دروازے پر لاش کھینچ کر لائے تو اچانک بجلی چمکی اور یکا یک ان کی آنکھیں پتھر آ گئیں۔ یہ لاش ان کے اکلوتے بیٹے کی تھی۔ انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا تھا۔ میاں بیوی کے حلق سے دل دہلا دینے والی چیخیں نکلی اور دونوں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ چیخیں سن کر مہمان بھی جاگ اٹھا اور ان کے ہمسائے بھی بھاگے بھاگے آئے۔ انہوں نے ان پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تو انہیں ہوش آیا۔ پولیس کو اطلاع ملی، وہ فوراً پہنچ گئی۔ تھوڑی سی تفتیش کے بعد پولیس والے اصل حقائق تک پہنچ گئے۔ قصہ یہ ہوا کہ جب رات کو اس کا والد مہمان کو الوداع کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تو مہمان اور اس کا بیٹا خاصی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس دوران اچانک لڑکے پر نیند نے غلبہ پا لیا اور وہ باتیں کرتے کرتے مہمان ہی کے بستر پر سو گیا۔ مہمان نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ وہ چپکے سے اٹھا اور اس لڑکے کے بستر پر آ کر سو گیا۔
جب میزبان اسے قتل کرنے آیا تو اسے یقین تھا کہ جسے قتل کر رہا ہے وہ مہمان ہی ہے۔ اس دھوکے میں اس نے اپنا ہی بیٹا قتل کر ڈالا۔ ہمسایوں نے اگلے دن اس نوجوان کو دفن کر دیا اور اس کے ماں باپ جیل خانے کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیے گئے۔ اس طرح ان لالچی میاں بیوی کو اپنے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ یہ تو تھی ان کے لیے دنیاوی سزا، آخرت میں بارگاہ الہی میں جواب دہی کا کٹن ترین مرحلہ ابھی باقی تھا۔ نئے آنے والے معزز مہمانوں سے گزارش ہے، اگر آپ کو ہماری ادنا سی کاوش پسند آ رہی ہے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ موجود گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی کسی بھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سے مس نہ ہو، اور ہاں لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔